إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، حاضرین کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، آج ہم سب زہرا کے لعل کا ذکر اس عظیم الشان روحانی محفل میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد اقبال چشتی صاحب آپ کی دعوت پر اور حافظ محمد ابو بکر سعیدی صاحب ان کی دعوت پر اور محترم جناب عبدالغفار سمرہ صاحب ان کی دعوت پر، محترم جناب محمد اویس حامدی ان کی دعوت پر اور محترم جناب محمد فہیم انور فریدی ان کی دعوت پر اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کی اس بابرکت عظیم الشان روحانی محفل کے لیے جس نے اس پروگرام کی باوقار انتظامیہ کے ساتھ جو بھی تعاون کیا ہے یا پھر اس پروگرام کو محبت کی نظر سے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی بارگاہ سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأوا، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ قرآن پاک منگوا دیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 22واں پارہ سورہ احزاب میں سے قرآن کریم کے چند لفظ خطبے میں تلاوت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کی اہل بیت،
اللہ کا یہی ارادہ ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ وہ ہر پلیتی کو، ہر برائی کو، ہر نجاست کو تم سے دور رکھے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ ایسے پاک صاف رکھے جیسے پاک صاف رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ ہے ان آیتوں کا بالکل سادہ سا مفہومی ترجمہ۔ اچھا، آگے بحث چلتی ہے کہ یہ اہل بیت کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف فرما دیا ہے، وہ کون ہیں؟ اس سائیڈ پہ آپ کو نہیں کہہ رہا، ویسے سمجھانے کے لیے، ادھر ہیں رافضی، ادھر ہیں خارجی، ان دو جہنموں کے درمیان بیچ میں اہل سنت ہیں۔ رافضی کہتے ہیں کہ صرف حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کے شہزادے حسنین کریمین یہ، اور حضرت علی یہ مرتضیٰ، بس یہ اہل بیت ہیں، اللہ نے ان کو پاک کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت نہیں، اللہ نے ان کو پاک نہیں کیا۔ سرکار کی باقی بیٹیاں سرے سے مانتا ہی نہیں رافضی، تو ان کو اہل بیت کیا مانے گا؟ وہ کہتے ہیں بیٹی ہی ایک ہے۔ تو یہ رافضیوں کا نظریہ ہے، سرکار کی ایک شہزادی اہل بیت مانتے ہیں، نواسوں کو اہل بیت مانتے ہیں، مولا مشکل کشا کو اہل بیت مانتے ہیں، باقیوں کو نہیں مانتے۔ اچھا، جو دوسرا ٹبر ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت ہیں، بیٹیاں اہل بیت نہیں ہیں، نواسے اہل بیت نہیں ہیں، مولا مرتضیٰ آپ اہل بیت نہیں ہیں۔ ایک نے بیویوں کو مانا، باقیوں کا انکار کیا، ایک نے باقیوں کو مانا تو ازواج کا انکار کیا۔ ان دو جہنموں کے درمیان میں اہل سنت ہیں۔ سنی کہتا ہے بھائی سرکار کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، سرکار کی چاروں بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے تینوں شہزادے وہ بھی اہل بیت ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے نواسے بھی اہل بیت ہیں، مولا مرتضیٰ بھی اہل بیت ہیں۔ اللہ نے ان سب کو ایسے پاک صاف کر دیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارا یہ نظریہ کیوں ہے ہمارا سنیوں کا؟ اس لیے ہم اللہ کا قرآن بھی مانتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بھی مانتے ہیں، اور الحمدللہ ایسے مانتے ہیں جیسے ماننے کا حق ہوتا ہے۔ ہم نذیر حسین دہلوی کی طرح نہیں کرتے کہ وہ حدیث جو اس کے موقف کے خلاف ماتھا پکڑ کے بیٹھتے، یہ سرکار نے کیا فرما دیا، اور ٹٹ پینیاں اپنی عقل دا علاج کرا، کہتے ہیں سرکار نے کیا فرما دیا۔ سمجھ آئی نا؟ ہم وہ نہیں ہیں، ہم دل و جان سے اللہ کے قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حضور کے فرمان کو بھی مانتے ہیں۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں اس آیت کو پڑھو نا غور سے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم، کہتے ہیں کم یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، مذکر مردوں کے لیے ہوتا ہے، جمع کی تعداد ہے، اللہ نے ان کو پاک کیا ہے جو مذکر ہیں، مؤنث کو اللہ نے پاک ہی نہیں کیا، تو لہذا سرکار کی بیویاں پاک نہیں ہیں۔ کچھ لوگ یہ رٹ لگاتے ہیں۔ اچھا، میں کہوں گا اگر یہی بات ہے تو پھر اس قوم کے اندر سیدہ فاطمہ زہرا کیسے آ گئی؟ اگر یہی بات ہے، پھر آگے کہتے ہیں وَيُطَهِّرَكُمْ،
یہاں پر بھی کم آ گیا، کم کے اندر بیویاں کہاں سے آ گئی؟ تو بھائی سن لو، کم کے اندر بیویاں آ جاتی ہیں۔ بندہ گھر جاتا ہے، جا کر کہتا ہے السلام علیکم، امی بیٹھی ہے تو بھی کم، بہن بیٹھی ہے تو بھی کم، بیگم بیٹھی ہے تو بھی کم، بیٹی بیٹھی ہے تو بھی کم، سب کو کیا کہتے ہیں؟ السلام کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہاں پر صیغہ بدلو نا۔ اور پھر میں آگے قرآن سناؤں گا، یہی لفظ کم ذکر فرما کر اللہ نبی کی بیوی کو اہل بیت فرماتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ انشاءاللہ۔ لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گا، ذرا انہی آیتوں کو تھوڑا سا پیچھے سے پڑھو۔ صاف نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر موجود ہے۔ اشارہ دیتا ہوں، سرکار کی ازواج نے ایک مرتبہ مطالبہ کیا تھا، آقا ہمارا راشن بڑھا دیجیے۔ ہر گھر میں فتوحات کا سلسلہ چلا ہے، یہ مال غنیمت اور مال فے ہر جگہ پہنچ چکا ہے، سب کا گھر خوشحال ہو چکا ہے، انصار کا بھی مہاجرین کا بھی چولہا چل رہا ہے، تو آقا ہمارا بھی راشن بڑھا دینا۔ مطالبہ بالکل جائز ہے، لیکن سرکار کی جو خو مبارک ہے، سرکار کی جو مبارک طبیعت ہے، اس سے جوڑ نہیں کرتا تھا۔ مطالبہ حق ہے، لیکن حضور کے مزاج کے مطابق سرکار کا مزاج دنیا جمع کرنا ہے ہی نہیں۔ تو سرکار تشریف لائے، خطبہ شروع کیا، خطبہ روک کر دوبارہ گھر تشریف لے گئے۔ غلاموں نے عرض کی آقا قربان جائیں، آپ تشریف لائے، واز شروع کیا، پھر روک دیا، پھر گھر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ جلوہ گار ہوئے، پھر واز فرمایا۔ آقا وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے اچانک یاد آیا واز کے دوران، اوہو میرے گھر میں تو دنیا کا سامان موجود ہے۔ فرمایا میں نے اپنا واز روک دیا، گھر گیا، گھر جا کر وہ سارا سامان اٹھا کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے دوبارہ آ کر اپنا واز شروع کیا ہے۔ سرکار دنیا اپنے پاس ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہزاروں مربوں پر مشتمل ایک باغ تھا فدق، وہ حضور نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو خود لکھ کر دے دیا تھا۔ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، لکھ کر دے دیا تھا۔ اللہ کے بندے، سیدہ تو ایک خادمہ مانگنے گئی تو سرکار نے تسبیحیں پڑھنے پر لگا دیا تھا۔ فرمایا تھا جب تک میں ایک ایک غلام کو خادم لونڈی مہیا نہیں کر دیتا، اے بیٹی تب تک میں تمہیں خادمہ دے سکتا۔ بولیے، وہ آقا ہزاروں کلومیٹر والا باغ دیں گے؟ یہ بات عقل مانتی ہے؟ مولا علی روزانہ فرمائے دنیا دفع ہو جائے، میں نے تجھے 1 2 3 طلاقیں دے کر فارغ کر دیا ہے، اور سیدہ فاطمہ زہرا تھوڑا سا زمین کا ٹکڑا لینے کے لیے دربار خلافت میں دھکے کھاتی پھریں؟ یہ ممکن ہے رسول اللہ کی بیٹی کے لیے؟ توجہ ہے۔ ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں، حوالہ بھی ادھر کا جلاء العیون کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سفر پر تشریف لے گئے، واپس آئے نا تو سیدہ خاتون جنت نے کچھ جمع پونجی جمع کی ہوئی تھی، آپ نے وہ بیچ کر 2 خوبصورت پردے لیے، چادریں لی، دروازے کے اوپر لگا دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک عادت تھی جب واپس تشریف لاتے تو اپنی بیٹی کے پاس آتے ضرور۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، دروازے میں قدم رکھا، سرکار واپس تشریف لے گئے۔ سیدہ خاتون جنت سوچنے لگی کوئی نہ کوئی بات ہے صحیح۔ نبی کریم علیہ السلام نے ملاقات ہی نہیں کی، کوئی بات چیت ہی نہیں ہوئی، سرکار دروازے سے واپس تشریف لے گئے۔ لگتا ہے کوئی نہ کوئی کام مجھ سے ایسا ہو گیا ہے جو سرکار کو پسند نہیں آیا۔ سوچنے بیٹھ گئی تو سمجھ آیا کہ یہ جو پردے لگوائے ہیں نا، شاید یہ سرکار کو پسند نہیں آئے، تو فوراً وہ پردے لیے، اتار کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تھمائے اور فرمایا کہ یہ لے جائیں اور صدقہ کر
کر کے آ جائیں۔ پھر جب حضرت علی وہ صدقہ کر کے واپس آ گئے، اب حسنین کریمین کو بھیجا، جاؤ اپنے نانا جان کو عرض کرو آقا ہم نے وہ پردے صدقہ کر دیے، اب تو قدم رنجا فرمائے نا آقا، اب تو تشریف لے آئے نا۔ جو نبی کریم علیہ السلام نئے 2 کپڑے اپنی بیٹی کے گھر میں آ جائیں، اتنی سی دنیا آ جائے، برداشت نہیں فرماتے، وہ نبی ہزاروں کلومیٹر کا باغ اپنی بیٹی کے نام کر کے جائیں؟ بات عقل میں آتی ہے؟ بولیں نہیں نا۔ یہ دیکھیں نا، دعا کرو اللہ کرے کشمیر فتح ہو جائے، سارے کہہ لو یار کشمیر فتح ہو، دور ہو نواز شریف کا یا عمران خان کا یا زرداری صاحب کا، کسی کا بھی ہو، جس کے دور میں کشمیر فتح ہو وہ کشمیر کا ٹوٹل رقبہ اپنی بیٹی کو دے دیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ بالکل ٹھیک کیا ہے؟ بولیں تو نبی پاک علیہ السلام ایسا کر سکتے تھے کہ خیبر فتح ہو، ٹوٹل زمین اپنی بیٹی کو دے دیں؟ بولیے نبی کریم علیہ السلام کے لیے عقل مانتی ہے؟ تو پتہ چلا یہ یار لوگوں نے صحابہ اور اہل بیت کو لڑوانے کے لیے جھوٹی کہانی گھڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اصل وہی ہے جو نہج البلاغہ کی شرح کے اندر ابن میثم نے لکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا سیدہ میں وعدہ کرتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، باغ کا سارا نظام ایسے چلاؤں گا جیسے نبی کریم علیہ السلام چلایا کرتے تھے۔ تو سیدہ نے فرادیت بذالک، راضی ہو کر خوش ہو کر واپس تشریف لے گئی۔ توجہ ہے؟ اب تو کہو سبحان اللہ۔ اچھا ان لوگوں کی تو عادت ہے، انہوں نے تو اہل بیت کی توہین کرنی اس انداز میں، کبھی کہیں گے حضرت عمر نے حضرت علی کے گلے میں پٹکا ڈالا، کھینچ کر گھر سے باہر لائے، کرو بیعت ابو بکر کی وگرنہ میں قتل کر دوں گا۔ ہو شیر خدا جس کا یہ اپنا فرمان ہو کہ جس چیز پر میرا حق بنتا ہو اور کوئی چھین لے تو میں اس کے منہ میں ایک قدم رکھوں گا اور ہاتھوں سے اس کا جبڑا چیر کر منہ کے اندر پاؤں ڈال کے اور یوں جبڑا پکڑ کر اس کے جبڑے کو چیر کر، حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنا حق لے کر دکھاؤں گا۔ جس مولا علی کا یہ فرمان ہو ان کو کوئی گلے میں پٹکا ڈالے، وہ شیر خدا ہوئے یا پھر کچھ اور ہوئے، اگر یہ بات مان لی جائے پھر تو کچھ اور ہوئے نا، پر ان کی شان کیا ہے؟ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جنگ بدر فتح ہوئی، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے ایک آواز سنی، آواز آ رہی ہے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی جیسا کوئی جوان مرد نہیں، ذوالفقار حیدری جیسی کوئی تلوار نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون ہے جو علی کے نام کے نعرے لگا رہا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ اللہ کا مقرب فرشتہ جبریل ہے جو میرے علی کے نام کے نعرے لگا رہا ہے۔ اچھا سچی گل دسیا جے، مولا علی دی سچی شان اسی بیان کرنے نا یا ہاں بھائی؟ ہم تو کہتے ہیں جو رسول اللہ کی بیٹی کا حق مارتا مولا علی چیرتے، اندر سے گزر کر اپنا حق لے لیتے۔ جٹ کے نکاح میں جٹنی ہوتی ہے، کوئی اس کی بیوی کو کہہ دینا تو جٹ
جو چیز ہتھے چڑھے گی اسی سے بندہ مار دے گا. سمجھ آئی نا؟ جٹ جٹنی کے لیے اتنی غیرت رکھے. بقول تمہارے سیدہ کا حق مارا گیا، الٹا سیدہ کو قتل کر دیا حضرت عمر نے، تو مولا علی نے پھر بدلہ کیوں نہ لیا بھائی؟ الٹا مولا علی نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح خود حضرت عمر سے پڑھایا. اب بتاؤ یہ کہانی باز سچے ہیں یا مولا مشکل کشا سچے ہیں؟ مولا مشکل کشا سچے ہیں نا. اب خیر بات چل رہی تھی فدق والی. فدق سے پیچھے ہم بات کر رہے تھے کہ سرکار کی بیویوں نے مطالبہ کیا، سرکار کو پسند نہ آیا، کیونکہ سرکار کا مزاج دنیا جمع کرنا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیا. 1 دن 5 دن 10 دن 20 دن 15 دن 25 دن 28 دن ہو گئے. صحابہ نے گمان کیا شاید حضور نے طلاق دے دی. 29 دن کے بعد اللہ نے میرے نبی کریم علیہ السلام پر قرآن نازل فرمایا. اب یہ جو سورہ احزاب کی آیت پڑھی جاتی ہے نا، انما یرید اللہ، اب اس کا ذرا پس منظر سننا. بیویوں نے، سرکار کی ازواج نے، ہماری ماؤں نے راشن کا مطالبہ کیا. مطالبہ جائز، لیکن حضور کی طبیعت سے میچ کرتا بولیں نہیں. 29 دن کے بعد اللہ نے کیا آیت اتاری ذرا سنیے گا، محبت سے سبحان اللہ کہہ لیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، سبحان اللہ کہہ لیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں. کن سے؟ لِأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں سے. کن سے فرما دیں؟ تو کن کا ذکر ہو رہا ہے پیچھے بھائی؟ سرکار کی بیویوں کا. إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فرما دیں اپنی بیویوں سے اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کا مال چاہیے تو ٹھیک ہے آ جاؤ، میں اتنا سامان تمہارے پاس جمع کر دیتا ہوں، ساری زندگی کھاتی رہو گی، مال کبھی ختم نہ ہوگا. مال چاہیے تو آ جاؤ، لیکن یاد رکھنا اگر مال مانگو گی تو کیا ہوگا؟ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. پھر میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے کر خود سے دور کر دوں گا. اب دو راستے ہیں، دنیا لے لو، دنیا کا مال لے لو، پھر میرا ساتھ نہیں ملے گا. میرا ساتھ چاہیے تو پھر دنیا نہیں ملے گی. اب تمہاری مرضی، دنیا قبول کر لو یا اللہ کے محبوب کا ساتھ قبول کر لو. اچھا ان آیتوں کو کہتے ہیں آیت تخییر. اللہ نے اختیار دیا، تخییر اختیار دیا سرکار کی ازواج کو. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ. فرمایا اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی بیویوں، اگر تم دنیا کو دھکا دے کر اللہ تعالیٰ کا قرب کو اختیار کر لو گی، نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کو اختیار کر لو گے، تو یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. پھر یاد رکھنا اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے.
اب بتاؤ یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ سرکار کی بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے، ازواج پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا آگے آیت تلاوت کر دیتا ہوں اس موقف کو رد کرنے کے لیے جو کہتے ہیں کہ اہل بیت پاک معصوم ہیں۔ بھائی معصوم نہیں، محفوظ ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں عقیدہ دیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی معصوم ہیں یا فرشتے معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم بولیں ہاں اللہ کے جو پیارے ہیں نا، ان کے اوپر اللہ نے خاص اپنی رحمت والی چادر کا سایہ فرما دیا ہے، اس کی برکت سے یہ محفوظ رہتے ہیں، لیکن امکان ہوتا ہے، سمجھ آگئی نا، امکان ہوتا ہے، لیکن ہر امکان وقوع کو مستلزم نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا۔ امکان ہے کہ ہم میں سے کوئی چوری کرے تو کیا خیال ہے، ہم کہہ دیں چورا، امکان کے بنا پر تو کسی کو نہیں نا کہہ سکتے چور۔ امکان ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی کا قتل کر دے، امکان ہے، تو کیا اس کو یقین کے درجے میں اتار کر ہم کسی کے بارے میں دعویٰ کر لیں گے کہ یہ فلانا قاتل ہے؟ نہیں نا، امکان ہم مانتے ہیں اہل بیت کے لیے وہ معصوم نہیں ہے، محفوظ ہیں، امکان ہے لیکن یقین ہے۔ بولیے اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، بس علماء کے لیے اشارہ تھا، جانتے پہلے ہی ہیں، بس توجہ دلانی تھی، امید ہے پہنچ گئے ہوں گے۔ ماشاءاللہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، محبت سے سبحان اللہ کہہ لیں بھائی۔ خیر کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ سرکار کی ازواج کا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ آگے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں، بولو۔ اچھا سوچنے کی بات ہے، جو خاتون سرکار کے لڑ لگ جائے اس کے جوڑ کا تو کوئی ہے نہیں، تو سرکار کے جوڑ کا کوئی کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ہیں یہ کچھ لوگوں کو مثل کی بیماری پڑی ہوتی ہے نا، تو کہتے ہیں جی قرآن میں انما انا بشر مثلکم آ گیا، تو بحیثیت اولاد آدم کسی نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے جیسا کہہ دیا یا اپنا بھائی کہہ دیا تو کون سا گناہ کیا ہے بھائی؟ کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ